دوستو، اس دنیا میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غائبانہ طور پر سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ قابل نفرت ہستی ہے ابلیس، معروف نام شیطان ہے۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کے خلاف ورزی کی پیدائش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ شیطان بھی اس ابلیس کو کہتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں شیطان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے، یعنی انسانوں کے ازلی دشمن کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اس بدبخت شیطان کے ماں باپ کون تھے، اور اس روح زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا۔ ناظرین اکرام، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تحقیق کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ شیطان ڈکلیئر ہونے سے پہلے آسمانوں پر اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے ایک تھا۔ شیطان کو یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن رات کی مسلسل ریاضت اور عبادات کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت ہر لمحے ذکر الہی شیطان کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب شیطان کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے ہفت افلاک تک، جنت الماوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اس شیطان کو دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر شیطان کے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ شیطان کہتا ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل یہ نہایت ہی عابد زاہد برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میرے حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر روندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے شیطان کہتا ہے، لرزا اٹھا، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اس سے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے میرا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا آخر وہ کون بدبخت و بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال میری سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو ابلیس کی یادوں سے معاف کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے ابلیس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا، اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب ابلیس اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب میری حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد ابلیس میں عجز و انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ ابلیس کہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی ہے، اے عزازیل تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور اور تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر روحانیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔
اور پھر بدقسمتی کے ساتھ ایک دن یہی سب کچھ ابلیس کے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے ہزاروں سال کی اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی۔ ابلیس جو طاؤس ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا، حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دیکھ کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نوازا گیا۔ اب ابلیس کی شر کی طاغوتی قوت تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور میرے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو میرے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ پہلا، تا قیامت موت سے مہلت۔ دوسرا، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ تیسرا، حیات تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ چوتھا، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریم میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ابلیس کہتا ہے، اب میرا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازاں ہے، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کے رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ گویا کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے بالجبر بدی کے کام کرواؤں۔ چنانچہ میں ان کی اندرونی جبلت یعنی نفس امارہ کو اپنی وسوسہ اندازیوں اور دسیسہ کاریوں کے جنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا رہوں گا۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہے وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھند میرے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، کفر و فسق کو عبادت، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانیت و فحاشی کو جدت پسندی، مذہبی اقدام کو فرسودہ، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم و حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمان میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیطان جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے برقتے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح ابلیس کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ شیطان کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوی ان کی کنیت تھی۔ ابلیس کے باپ کا چہرہ ببر شیروں جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ ابلیس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن ابلیس کی باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ اور ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، وہ بھی ابلیس کے والد کی طرح طاقتور، بہادر اور نادر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے۔ جن کے نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ابلیس کے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل ابلیس کے باپ کے زیر نگیں ہو گئے
اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ابلیس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں اور فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے کلا کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر جنوں اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والدین سمیت زیادہ تر شر پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس بہت چھوٹی عمر کا تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں کے تار رو رہا تھا۔ ابلیس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے اس ابلیس کو روتے ہوئے دیکھا تو زمین پر اترے آئے، اور ابلیس نہایت ہی حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ ان فرشتوں کو ابلیس پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ابلیس کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سے ابلیس کو گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں ابلیس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ ابلیس بہت ذہین تھا اور محنتی بھی تھا، اپنا تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا، اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے راز ہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ابلیس کے سرد رویے نے ابلیس کو فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن ابلیس کو اس کی فکر نہیں تھی۔ ابلیس کا ہدف تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے ابلیس دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر ابلیس کو عابد کہا جاتا تھا، دوسرے آسمان پر زاہد، اور تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن، اور ساتویں آسمان پر ابلیس کو عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار ابلیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابلیس افت افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا، یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کو تکبر، رعونیت اور بڑائی نے ابلیس کو سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھاتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی ان کے بائیں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا اور اپنے غرور اور تکبر رعونت کی بنا پر ابلیس کی 1000 سالوں کی عبادت ریاضت ضائع ہو گئی اور ابلیس کو عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی شیطان کے متعلق تحقیقی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور ویڈیو آپ کے